ہے. پھر ایک چیز ہے سفر میں محرم کے ساتھ ہونے کی شرط. ایک بیچ میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے عام طور پر کہ مثلا کیونکہ ہم ظاہر ہے ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں کے غیر شیعہ افراد کی اکثریت ہے، اور تو مسئلے بہت سے ان کے ہاں بڑے مشہور ہو جاتے ہیں. جیسے خاص طور پہ حج پہ جانے والے جو افراد ہوتے ہیں تو حج پہ یہ والا مسئلہ آتا ہے کہ محرم کا ساتھ ہونا جو ہے یہ ضروری ہے. تو یہ فقہ حنفی اور فقہ حنبلی میں، فقہ حنفی پاکستان میں اکثریت ہے مسلمانوں کی، اور یعنی جو غیر شیعہ مسلمان ہیں، اور جو سعودی عرب میں فقہ حنبلی کو جو ہے اکثریت وہاں کی فالو کرتی. تو دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر عورت سفر کے اوپر جا رہی ہے، خواہ وہ حج واجب جیسا سفر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کو محرم کا ساتھ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا، یہ ہر سفر ایک دن کا سفر یا تھوڑے سی دیر کا سفر نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پہ افغانستان میں ہوتا ہے کوئی عورت جا رہی ہے اسے فوراً پکڑ لیا جاتا ہے کہ محرم کہاں ہے تمہارا، سزا دی جاتی ہے. پتہ نہیں وہ کس فقہ کو بہرحال فالو کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے. کم سے کم 3 دن کے سفر کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کا اگر سفر ہے تو اس میں محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. لیکن ہماری فقہ کے اندر، ہماری فقہ اور فقہ شافعی اور فقہ مالکی، یہ میں فقہ اس وجہ سے بھی عام طور پر ان کا غیر شیعہ فقہ کا ذکر کر دیتا ہوں کہ ہم ظاہر جس ملک کے اندر رہتے ہیں وہاں تمام یہ مسلمان فقہ والے لوگ ہیں. ظاہر آفیسز میں اور جو اسکول کالج یونیورسٹیز میں تو سب کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو ان لوگوں کا مسئلہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ پر کوئی اعتراض کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حنفی اور حنبلی فقہ کا صرف مسئلہ ہے، فقہ شافعی فقہ مالکی وہی کہتی ہیں جو ہماری فقہ جعفریہ کہتی، تو کہ اس کی محرم کے ساتھ ہونے کی شرط نہیں. اور علماء جو عام طور پر پہلے علماء جو شرط اس کی لگاتے تھے وہ اس وجہ سے لگاتے تھے کہ سفر غیر محفوظ تھے. اکیلی عورت اتنے بڑے بڑے سفر کر کے جا رہی ہے افراد کے ساتھ، اس کی عزت و ناموس کو اور سیفٹی کے اعتبار سے محرم کا ہونا اس وجہ سے لازم قرار دیتے تھے. ورنہ خود اصلاً کوئی جیسے کہ آج کل سفر محفوظ ہیں حج وغیرہ کے، تو اس میں کسی بھی محرم ہونے کی شرط نہیں. اور اب تو حکومت سعودی عرب نے بھی شرط ختم کر دی اسی 1 سال سے. ابھی اس سال کا جو حج ہوگا اس میں کوئی بھی محرم وغیرہ کی کوئی شرط نہیں. ورنہ بہت سارے اس طرح سے ماموں چاچے بنا کر جو ہے نا وہ لے جایا جاتا ہے کہ یہ ان کے ماموں ہیں، ان کے چاچا ہیں، ان کے تائے وغیرہ ہیں، اس طرح سے. تو وہ بہرحال اس کی فقہی اعتبار سے کچھ گنجائش مل جاتی ہے، اس لحاظ سے شمار نہیں ہوتا، کیونکہ ایک تو واجب سفر ہے اور دوسرا ہے کہ ایک لحاظ سے یہ دوسری فقہ آپ کے اوپر تھوپنے کے برابر ہو جاتا ہے، تو بہرحال اس کو پھر اتنا کنسیڈر نہیں کیا جاتا. اور وہ خود بھی اس معاملے میں حکومتیں بھی زیادہ سختی کا مظاہرہ نہیں کرتی. تو سفر میں محرم کے ساتھ ہونے کی شرط آپ نے بھی سنی. اچھا،